Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ نبی مومنوں کے مال سے صدقہ لیجیے، یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کی جو ہے ان کو دعائیں دیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ پوری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ فریضۃ من اللہ ہے، یعنی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے، اسی لیے اس سے مراد زکوٰۃ ہی لی گئی ہے۔ زکوٰۃ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایک عبادت ہے۔ عبادت اور ٹیکس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ گو کے مال اتنا ہی نکلتا ہے، لیکن عبادت خوش دلی سے کی جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب مطلوب ہوتا ہے، اور ٹیکس کا نام لفظ ذہن میں آتے ہی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ جبراً وصول کی جا رہی ہو۔ دل دینے پر آمادہ نہیں ہے، لیکن مجبوراً بحالت مجبوری دینا پڑ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ ایک قسم کا ٹیکس ہے، لیکن در حقیقت یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ اصلاً دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اب دیکھیں، ہر صاحب مال جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر مال ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو سال کے بعد اس پر جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک آسان سا وہ ہے، آج کل چونکہ مال ہی میں سونے چاندی اور مال کی ہی وہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی کئی شکلیں ہیں، مویشیوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو ہے وہ فصل جب اگتی ہے تو اس پر عشر اور نصف عشر ہے، جو بھی یہ زکوٰۃ ہے۔ تو خیر، گفتگو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں پر عائد کی، کیوں فرض کی اس کو؟ در حقیقت ہم دیکھیں تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ سماجی انصاف کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، خاص طور سے ہمارے معاشرے کے تعلق سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بالعموم زکوٰۃ ہم جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان ہی میں نکالی جائے، لیکن چونکہ یہاں پر رمضان میں ہر کام کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا 70 گنا وصول کریں اللہ سے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہم وصول کر سکیں وہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کسی کو ضرورت ہے، زکوٰۃ کی کوئی محتاج ہے، اس کو اسی وقت پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو 2 مہینے بعد جب رمضان آئے گا تب زکوٰۃ نکالیں گے، تو ضرورتیں تو کسی کا انتظار نہیں کرتی، تو اس وقت جو پیسہ آپ نے اس کو دیا، اس کا اجر اس 70 گنا سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہمیں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ خاص طور سے بمبئی اور اس کے اطراف میں دیکھیں تو اب تو شاید کچھ کمی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے تو لوگ لائن لگوایا کرتے تھے زکوٰۃ کے لیے، غربا اور مساکین لمبی لمبی لائنیں لگایا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ ہم اپنے مال کی نکالتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مال کا میل و کچیل یہ دور ہوتا ہے۔ صدقے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، تو یہ ہمارا مال جو ناپاک تھا، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم مال جب کماتے ہیں تو بظاہر کتنی بھی اس سے کمائیں تو کچھ نہ کچھ تو اس نے ایسی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہوں، تو ہم یہ حصہ اتنا نکال کر اس مال کو پاک کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کو بھی دے دیں اور سمجھے گا زکوٰۃ. اگر ہم نے غیر مستحق کو دی تو اس کا پھر وہ ہمیں ہی ادا کرنا پڑے گی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے مستحق کو دی یا غیر مستحق کو دی. ہندوستان میں محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 کروڑ سالانہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. 10,000 کروڑ کس کو کہتے ہیں ہر سال؟ یعنی آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے بہت سارے بڑے بڑے بجٹ جو ہوتے ہیں وہ 10,000 کروڑ سے کم ہی ہوتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ مائنورٹی کے لیے جو ہے بہت سارے حقوق جب لینے جاتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے 500 کروڑ 600 کروڑ 1000 کروڑ 1200 کروڑ 2000 کروڑ یہ اس کے لیے اتنی رقم جو ہے وہ مختص کرتی ہے. ہم خود جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ تقریباً 10,000 کروڑ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلم امت کی جو حالت ہے وہ جو پہلے تھی وہی اب ہے. اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا پوری امت پر. اس کا مطلب یا تو زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں پہنچتی نہیں ہے، اور یا تو صحیح ہاتھوں میں اگر پہنچتی ہے تو اس کا صحیح استعمال پھر نہیں ہوتا ہے. یعنی زکوٰۃ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں جو چیٹر اور بے ایمان ہوتے ہیں. اسی بمبئی اور اطراف میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. لوگ رسیدیں چھپوا کر پہنچ جاتے ہیں زکوٰۃ وصولنے کے لیے اور لاکھوں میں زکوٰۃ وصول کر لے جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو تحقیق کر لیا کریں. اور زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار ہمارا اپنا عزیز، ہمارا اپنا قریبی رشتہ دار جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم کیا ہوا ہے وہ ہے. اس سے ہمیں 2 اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کا، دوسرے صلہ رحمی کا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تو دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں لیکن اپنے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے اعزاء و اقرباء اور رشتہ داروں سے، ان کے احوال سے بے خبر ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے وہ اس کو بتا کر دینا بھی ضروری نہیں ہے. باہما ذوق آگہی ہائر پستی بشر، باہما ذوق آگہی ہائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے اعزاء اور اقرباء کی حالت سے بے خبر ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خبرگیری کریں. اب آپ دیکھیں تو یہی زکوٰۃ جب اجتماعی طور پر نکالی جاتی تھی اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو اس کا صحیح استعمال کرتے تھے، یعنی جو امین تھے، جو امانت دار تھے، جو اس کا صحیح ڈسٹریبیوشن کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، بیت المال میں زکوٰۃ رہتی تھی. وہ پوری تفصیل تاریخ میں ملتی ہے. بیت المال میں مال آ کر پڑا ہوتا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اس قدر جو ہے وہ مال کی فراوانی تھی، لوگ جو ہے وہ بے نیاز تھے، لوگوں کے پاس اتنا مال آ چکا تھا. ہم جب زکوٰۃ نکالیں تو اس بات کا بھی دھیان دیں کہ ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں کم سے کم اسے اتنا مال تو دیں کہ وہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے کل جو ہے اگر وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں آتا ہے تو کم سے کم زکوٰۃ لینے کی پوزیشن سے نکل جائے، اوپر آ جائے، اپنا خرچ جو ہے وہ خود چلا لے. اور اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو چند سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہو جائے گا. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کلیکشن اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا ہے. نہ زکوٰۃ کلیکشن ہوتی ہے، نہ نکالی جاتی ہے، نہ کوئی کلیکٹ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے ادارے کے حساب سے لیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے دور دراز کے جو مدرسے ہوتے ہیں خاص طور سے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ وصولتے ہیں، اور پھر وہ محتمین کے شاندار جو ہے وہ کوٹھیاں اور بنگلے اور مدرسے شاندار، اس کی گاڑیاں شاندار. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک بزنس ہے جو ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب زکوٰۃ اپنی نکالیں تو اس کو صحیح ہاتھوں میں پہنچائیں. دنیا جو ہے پچھلے 300-400 سالوں سے جس سوشل جسٹس کی تلاش میں ہے، عدل اجتماعی کی تلاش میں ہے، وہ یہی ہے. کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ سارے ازم فیل ہو چکے ہیں. یہ طاقت اور یہ قوت جو ہے وہ اسلام کے پاس ہی ہے، وہی سماجی انصاف کا ضامن ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سماجی انصاف کا ضامن ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ڈسٹریبیوشن ہو، صحیح کلیکشن ہو. تاریخ نے وقت دیکھا ہے کہ اسلام نے وہ دنیا کو وقت دکھایا ہے کہ سماجی انصاف ہوا اور دینے والا ہاتھ میں مال لے کر دینے کے لیے پھرتا، مارا پھرتا تھا، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا.
تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ صحیح لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم جن کو دیں انہیں کم سے کم اتنا ضرور دیں کہ وہ جو ہے وہ اگلے سال کم سے کم زکوٰۃ لینے سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے صحیح لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh Ramadan, oh Ramadan.